السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا قرارداد مقاصد کی جو ہے وہ عبوری حکومت، ٹھیک ہے نا۔ اس کی عبوری حکومت کی جو رپورٹ تھی، ہم نے کمیٹی کی عبوری رپورٹ تھی، اس کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچر میں جو ہے وہ 3 پوائنٹس جو ہم نے پڑھے تھے۔ اب ہم اگلے جو ہے وہ ریمیننگ ہمارے کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے جو ہم نے ڈسکس نہیں تھے کہ اپنے لیکچر میں، وہ تھے دونوں ایوانوں کے اختیارات مساوی ہوں گے، مطلب ان کو 2 ایوان دیے گئے تھے نا، ایک ایوان بالا اور ایک زیریں، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں ایوان کو جو ہے وہ برابر کے اختیارات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اردو ملک کی سرکاری زبان ہوگی، یہ رائج کیا گیا۔ پاکستان جو ہے وہ ایک وفاق ہوگا جس میں اختیارات مرکز اور صوبوں میں تقسیم ہوں گے، مطلب ایک وفاق ہوگا پاکستان میں اور جس میں اختیارات جو ہے وہ مرکز اور صوبوں دونوں میں جو ہے وہ برابر کے تقسیم ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی ایک ایوانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو صوبائی اسمبلیاں ہوں گی وہ ایک ایوانی ہوں گی۔ مرکزی مقننہ جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ صدر کا مواخذ کر سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ مرکز مقننہ 2/3 اکثریت سے صرف وہ صدر کا مواخذہ کر سکے گا۔ ملک میں پارلیمانی نظام نافذ کیا جائے گا، کابینہ پارلیمنٹ کو جوابدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ملک میں جو تھا اس وقت کہا گیا کہ پارلیمنٹ کا نظام رائج کیا جائے گا اور کابینہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جوابدہ ہوگی۔ آئین کی جو تھی تشریح کا کام جو تھا وہ فیڈرل کورٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ آئین کی جو تشریح تھی اس کا کام جو ہے فیڈرل کورٹ کے جو ہے کورٹ کے ذمہ لگایا گیا۔ صوبائی انتظامیہ کے سربراہ گورنر ہوں گے، گورنروں کو صدر مقرر کرے گا اور وہ اس کے سامنے جوابدہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو صوبائی انتظامیہ کے سربراہ ہوں گے، جو صوبوں کے سربراہ ہوں گے، ان کو جو ہے وہ گورنر کو جو ہے وہ صدر مقرر کرے گا، ٹھیک ہے۔ صدر کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ گورنر کو مقرر کرے، وہ اس کے سامنے گورنر جو ہے وہ صدر کے سامنے جوابدہ ہوگا۔ اب گورنر کی معاونت کے لیے صوبائی کابینہ ہوگی جس کو صوبائی اسمبلی منتخب کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب گورنر کی معاونت کے لیے جو ہے وہ صوبائی کابینہ ہوگی، اب جس کو صوبائی اسمبلی اس کو بھی صوبائی اسمبلی ہی منتخب کرے گی۔ اب میں نیکسٹ پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے رد عمل۔ اس رپورٹ کے بعد جو ہے وہ کیا رد عمل آیا؟ اب بنیادی اصول کی کمیٹی پر جو ہے وہ بہت سے اعتراضات بھی ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب کمیٹی کی پہلا اعتراض جو تھا وہ تھا کمیٹی کی سفارشات جو ہے وہ مکمل آئینی ڈھانچے کے لیے ناکافی تھی، ٹھیک ہے۔ کمیٹی کے اندر جو سفارشات تھی وہ مکمل آئینی ڈھانچے کے لیے ناکافی تھی۔ سفارشات میں اسلامی اصولوں کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا، سفارشات میں جو ہے وہ اس میں اسلامی اصول شامل نہیں تھے۔ مشرقی پاکستان کے رہنما کا کہنا تھا کہ ان کی اکثریت کو جو ہے وہ مستقل اقلیت میں بدل دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ان کی جو اکثریت تھی اس کو مستقل اقلیت میں بدل دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ ایوان بالا میں مساوی نمائندگی کے اصول سے جو ہے وہ مغربی پاکستان کو مقننہ میں جو ہے وہ بھاری اکثریت حاصل ہو جائے گی، اس طرح صدر بھی ہمیشہ مغربی پاکستان کی مرضی کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ صدر بھی ہمیشہ مغربی پاکستان کی جو مطلب ان کی مرضی سے ہی ہوگا۔ اس کے بعد اردو کے ساتھ بنگالی کو سرکاری زبان قرار نہ دینے پر مشرقی پاکستان کے رہنماؤں نے شدید احتجاج کیا۔ اس وقت کہا گیا کہ صرف اردو کو سرکاری زبان دی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ بنگالی کو بھی سرکاری زبان دیا جائے۔ اس طرح اچانک یہ راز کھلا کہ دستور ساز اسمبلی کے سلسلے میں ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے دن تھے، مطلب ابھی تک مخالفین اعتراضات جو تھے وہ ختم نہیں ہوئے تھے 1949 کے قرارداد مقاصد میں بھی۔ لہٰذا صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے رپورٹ پر غور و خوض ملتوی کر دی، یعنی انہوں نے لیاقت علی خان نے جو اپنی ایک رپورٹ دی تھی عبوری کمیٹی کی جو رپورٹ تھی اس کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ مزید بات کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیا۔ یہ ہمارے پاس جو آج کا لیکچر تھا وہ اس رد عمل کے متعلق تھا۔ کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔